کون سے لوگ تھے کہ جس کی وجہ سے کراچی ایک مثال قائم نہیں کر سکا؟ الآصف اسکوائر اور آس پاس کے گھروں کو پوری طریقے سے خالی کروا دیا گیا، کیونکہ پولیس کے مطابق یہی وہ گھر تھے جہاں پر نشہ آور چیزیں بنائی جاتی تھی اور کالا دھندا چلایا جاتا تھا۔ اس لیے آج ضروری تھا کہ ہم اس واقعے کو دوبارہ سے اجاگر کریں اور آپ کو بتائیں کہ کس طرح سے اس شہر میں قتل و غارت کو عام کروایا گیا۔ گھروں میں گھس گئے، عورتوں کے ساتھ زیادتی کی، بچوں کو زخمی کیا۔ اس رات کے بھی گولی لگی، تب بچے ہمارے پتہ نہیں کہاں ہے۔ ایم کیو ایم کے لیڈر پہ جانی حملہ ہوا۔ وہ کون لوگ تھے کہ جنہوں نے کراچی کو آگے نہیں بڑھنے دیا، اس کی ترقی کی میں رکاوٹ بنتے ہیں؟ آج ہم آپ کے سامنے وہ حقائق سامنے رکھیں گے آپ کے۔ السلام علیکم دوستو، پہلے تو بہت بہت خوش آمدید آپ لوگوں کو ہمارے چینل ویک اپ شارٹ پہ۔ اور آج ہم آپ لوگوں کے لیے لے کر آئے ہیں ایک بہت ہی انٹرسٹنگ ٹاپک، جس کے اندر ہم بات کریں گے کراچی کے موجودہ صورتحال کے بارے میں، کہ وہ کیا وجوہات ہیں کہ کراچی ترقی کے بجائے پذیرائی کی طرف جاتا رہا، اور کیا وہ فیکٹس اینڈ فگرز ہیں، وہ کون کون سی زیادتیاں کی گئیں کراچی کے ساتھ، کون سے لوگ تھے کہ جس کی وجہ سے کراچی ایک مثال قائم نہیں کر سکا، وہ کون لوگ تھے کہ جنہوں نے کراچی کو آگے نہیں بڑھنے دیا، اس کی ترقی کی میں رکاوٹ بنتے رہے۔ تو آج ہم آپ کے سامنے وہ حقائق سامنے رکھیں گے آپ کے، تو اس کا فیصلہ پھر آپ نے کرنا ہے کہ اس سارے ماحول کا، اس سارے اسٹرکچر کا، اس ساری تنزلی کا اصل ذمہ وار کون ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں 1941 سے 1961 سے 20 سالہ ٹینیور کے اندر کراچی کی آبادی 432% تک بڑھ چکی تھی، جو کہ ہسٹری کے اندر دنیا کے کسی بھی شہر میں ایسا نہ ہوا تھا۔ پارٹیشن کے وقت سے ہی کراچی پلانڈ اور ان پلانڈ ایریاز میں ڈیوائیڈڈ تھا۔ کے ڈی اے کے پرانے بنائے ہوئے ریزیڈینشل اور کمرشل ایریاز میں صرف 50% لوگوں کو ہی اکوموڈیٹ کیا جا سکتا تھا، جس میں انہیں رہنے کے لیے چھت اور گھر فراہم کیے گئے تھے، جس کی وجہ سے کراچی کے ان پلانڈ ڈیفرنٹ ایریاز میں کچی آبادیاں قائم کر دی گئیں۔ ان مشکل حالات کے باوجود 1960 کی دہائی میں کراچی معاشی رول ماڈل تھا۔ بہت سے ممالک پاکستان اور کراچی کی اکنامک اسٹریٹجی کو فالو کرنا چاہتے تھے، یہاں تک کہ ساؤتھ کوریا نے کراچی کا سیکنڈ 5 ایئر پلان کو بھی کاپی کیا اور سیول میں کراچی کے طرز کا ورلڈ فائنینشل سینٹر قائم کیا۔ بس پھر کیا تھا، جو لوگ پاکستان کی بربادی چاہتے تھے، اس ملک کو تباہ و برباد کرنا چاہتے تھے، وہ یہ بات سمجھ چکے تھے کہ پاکستان کو برباد کرنے کے لیے کراچی کی تباہی ضروری ہے۔ تو ان لوگوں نے سوچی سمجھی سازشوں کے تحت اور مختلف منصوبہ بندیوں کے تحت کراچی کو برباد کیا۔ کراچی کی آبادی کو مزید بڑھایا جا رہا تھا، حالانکہ کراچی کے بعد اتنے وسائل بھی نہ تھے کہ وہ جو موجودہ لوگ تھے ان کو اچھے طریقے سے اکوموڈیٹ کر سکے۔ لوگ کراچی کا رخ اس وجہ سے کر رہے تھے کہ وہ اس وقت کے کراچی کو آج کا دبئی، امریکہ اور یورپ سمجھتے تھے۔ پاکستان کے مختلف علاقوں سے لوگوں نے کراچی کا رخ شروع کر دیا تھا تاکہ وہ لوگ وہاں پہ آ کے کاروبار کر سکیں اور اپنے معاشی حالات کو بہتر کر سکیں، لیکن کراچی چاہ کے بھی ان کے ساتھ انصاف نہ کر سکا، کیونکہ کراچی آلریڈی ہی اوور پاپولیٹڈ ہو چکا تھا۔ اس کی وجہ سے کراچی کے مسائل دن بدن بڑھتے چلے گئے اور کچی بستیوں میں مزید اضافہ ہوتا چلا گیا، اور اسی قبضہ کی ہوئی زمین کے اوپر ڈویژنز کی گئیں، انلیگلی طور پہ پلاٹنگ کی گئی، اور بعد میں اس کے اوپر خرید و فروخت کا سلسلہ شروع ہو گیا، جس کو ہم آج چائنا کٹنگ کے نام سے جانتے ہیں۔ 1980 کی شروعات تک اس کام میں زیادہ تر حصہ لینے والے مہاجر اور پنجابی تھے، لیکن 1969 کی سوویت افغان وار کی وجہ سے 4 ملین سے زیادہ افغان ریفیوجیز نے پاکستان میں پناہ لی، جس میں سے 60% سے زیادہ لوگوں نے کراچی کا رخ کیا، اور اپنی آمد کے ساتھ ہی افغان اور پٹھان ریفیوجیز نے بھی کراچی کی انفارمل ہاؤسنگ سوسائٹیز میں انویسٹمنٹ کرنا شروع کر دی، جس کی وجہ سے یکدم صورتحال چینج ہونا شروع ہو گئی۔ پٹھان ٹرانسپورٹرز اور ٹریڈرز، جو کہ زیادہ تر پولیس والے بھی تھے، انہوں نے بھی ریل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ کرنا شروع کر دی، اور آنے والے افغان ریفیوجیز کی زیادہ تر تعداد ان لوگوں کی تھی جو منشیات فروش اور اسلحہ فروش تھے، اور انہوں نے کراچی کی پالیٹکس میں بھی حصہ لینا شروع کر دیا۔ افغان ریفیوجیز کے آتے ہی مہاجر اور پنجابیوں کی پکڑ ریل اسٹیٹ میں کمزور ہو گئی تھی۔ دن بدن کراچی میں دنگے فساد بڑھتے چلے گئے۔ کراچی کے لیے دنگے فساد کوئی نئی بات تو نہ تھی، لیکن اس دفعہ معاملے کی نوعیت کچھ اور ہی تھی، خاص طور پہ اورنگی ٹاؤن اور قصبہ کالونی جیسے ایریا، جہاں پہ پہلے سے ہی 10 لاکھ سے زیادہ لوگ آباد تھے، وہاں پہ قبضہ اور حکمرانی کی جنگ چھڑ چکی تھی۔ کراچی میں افغان ریفیوجیز کی طرف سے ایک کلاشنکوف کلچر کو بھی انٹروڈیوس کروا دیا گیا تھا،
جس کی وجہ سے مہاجر قوم اپنے آپ کو غیر محفوظ محسوس کر رہے تھے. ان کو اپنی جان اور مال کا خطرہ بھی لاحق تھا. جیسے جیسے وقت گزرتا چلا گیا افغان ریفیوجیز کی پکڑ کراچی شہر پہ مضبوط ہوتی چلی گئی اور وہ بھی کراچی شہریوں کی طرح کراچی شہر پہ اپنا حق جمانے لگے. اپریل 1985 مہاجر اور افغانی ریفیوجیز کے درمیان بہت بڑا فساد برپا ہوا. اس فساد میں ایک پشتون گن مین نے سر عام مہاجر لڑکے کی جان لے لی. یہی نہیں کچھ ہی دنوں بعد 15 اپریل 1985 کو ایک پشتون ڈرائیور نے بشرا زیدی نامی لڑکی کو سر سید گرلز کالج کے پاس بس کے نیچے کچل ڈالا، جس کی وجہ سے پشتون اور مہاجر کے درمیان فساد بڑھتے چلے گئے اور کراچی کے حالات مزید کشیدہ ہو گئے. جب کراچی کے حالات کافی خراب ہو گئے، گورنر سندھ جنرل ریٹائر جہادات خان نے ڈرگز مافیا، غیر قانونی اسلحہ سپلائی کرنے والوں کے خلاف ایک آپریشن کیا. اس کا اشارہ یو ایس کونسل جنرل کی طرف سے آیا. ان کا یہ کہنا تھا کہ یہاں پر کافی بڑی تعداد میں ڈرگز مافیا اور اسلحہ سپلائی کرنے والوں کی تعداد موجود ہے، جن کو فوراً باہر نکالا جائے اور افغانی ریفیوجیز کو نیشنل ہائی وے کی طرف منتقل کیا جائے. الآصف اسکوائر اور آس پاس کے گھروں کو پوری طریقے سے خالی کروا دیا گیا، کیونکہ پولیس کے مطابق یہی وہ گھر تھے جہاں پر نشہ آور چیزیں بنائی جاتی تھی اور کالا دھندا چلایا جاتا تھا، اور وہاں کے رہائشیوں کو فوری طور پر نیشنل ہائی وے جانے کا آرڈر جاری کر دیا گیا. لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اتنے بڑے آپریشن میں صرف ایک کلاشنکوف، 2000 گولیاں اور صرف 65 کلو ہیروئن برآمد ہوئی، جو کہ امید سے خاصی طور پر کم تھی. پولیس اور گورنمنٹ اس سے کہیں زیادہ غیر قانونی اسلحہ اور ڈرگز پائے جانے کی امید کر رہی تھی. صرف اسی لیے اس آپریشن کو ناکام آپریشن سمجھا جاتا ہے اور افغان کمیونٹی اس کو اپنے خلاف ایک سازش بھی سمجھتی ہے. اس آپریشن کی وجہ سے افغان ریفیوجیز اور پختون کمیونٹی میں کافی زیادہ غم و غصہ تھا، جس کا ریئیکشن انہوں نے معصوم مہاجروں کی جانیں لے کر اور عزتیں اچھال کر نکالا. میرا ایک ہی بیٹا تھا، میں کوئی ذریعہ معاش نہیں تھا، میرا والد خود کفیل تھا گھر کا. میرا ماں کے چلے گئے، ہزاروں کی تعداد میں آئے تھے. اس رات کی بھی گولی لگی، تب بچے ہمارے پتہ نہیں کہاں ہے کہاں. اس آپریشن کے ٹھیک اگلے دن 14 دسمبر 1986 کی صبح اسلحے سے لیس افغانیوں کی ایک بھاری تعداد نے قصبہ کالونی اور علی گڑھ کالونی پہ حملہ کر دیا. گھروں میں گھس گئے، عورتوں کے ساتھ زیادتی کی، بچوں کو زخمی کیا اور ایک ان آفیشیل رپورٹ کے مطابق 400 سے 600 افراد کو ہلاک کر دیا. صرف یہی نہیں، عینی شاہد بتاتے ہیں افغانیوں نے لوگوں کو مسجدوں کے اندر یرغمال بھی بنا لیا تھا اور اللہ اکبر کے نعرے بلند کرتے ہوئے معصوم لوگوں کی جانیں لیتے رہے اور محسوس اس طرح کر رہے تھے کہ ان معصوم لوگوں کو مار کے یہ جنت کے حقدار ہو جائیں گے. اس پورے سانحے پہ صرف یہی کہہ سکتا ہوں کہ یاد ماضی عذاب ہے یارب، چھین لے مجھ سے حافظہ میری. لیکن آپ کی یاد دہانی کے لیے یہ کہانی دہرانا ضروری ہے تاکہ آپ کو بتا سکیں کہ اس شہر کی رونق اور اس شہر کا سکون کیسے برباد کیا، کیسے مختلف قوموں کو آپس میں لڑوایا گیا. خیر، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنے بڑے شہر میں پولیس، فوج یا تحفظ فراہم کرنے والے ادارے کہاں تھے؟ کیوں نہیں روکا گیا ان لوگوں کو؟ کیوں نہیں جانیں بچائی گئی؟ اس واقعے کو کوئی بھی نہیں سناتا، نہ دوبارہ اس واقعے کی بات کی جاتی ہے. اس لیے آج ضروری تھا کہ ہم اس واقعے کو دوبارہ سے اجاگر کریں اور آپ کو بتائیں کہ کس طرح سے اس شہر میں قتل و غارت کو عام کروایا گیا، کس طرح سے قوموں کو لڑوایا گیا، کس طرح سے پیچیدگیاں اس شہر میں بڑھائی. اس وقت کے چیف جسٹس سجاد علی شاہ نے اس واقعے کا نوٹس لیا. وہ اپنی فائنڈنگز میں لکھتے ہیں کہ میں نے اس طرح کا قتل و غارت اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا، جہاں پہ اللیگل امیگرینٹس معصوم لوگوں کو اس طرح سے قتل عام کر دیں. وہ لکھتے ہیں کہ کمانڈر کراچی سے پوچھا جائے کہ یہ واقعہ ہونے سے تقریباً 2 گھنٹے پہلے کیوں فوج کو واپس بلا لیا. بہرحال تو کراچی میں بنیادی طور پر اکنامک ڈسپیرٹی کا سوال تھا.
جہاں پہ کراچی کی ریسورسز کو برابر تقسیم نہیں کیا جا رہا تھا، جس نے کراچی میں تشدد اور فساد کو جنم دیا، کیونکہ چاہے مہاجر ہو، سندھی ہو، بلوچی ہو یا پنجابی ہو، سب گورنمنٹ سے اپنا حق مانگ رہے تھے جو کہ ان کو مل نہیں رہا تھا۔ ان کشیدہ حالاتوں میں ملک اور شہر کی پالیٹکس کو کافی اثر انداز کیا۔ جیسے جیسے ملک اور شہر کے حالات خراب ہو رہے تھے، لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ اس وقت اپنی پولیٹیکل پارٹی بنانا بہت ضروری ہے۔ یہ پولیٹیکل پارٹی اس لیے بنائی جا رہی تھی تاکہ لوگ اپنے حقوق کا تحفظ کر سکیں۔ ہر قوم چاہتی تھی کہ ہمارا نمائندہ گورنمنٹ میں آ کے بیٹھے تاکہ وہ ان کو حق دلوا سکے، ان کو گھر دلوا سکے، ان کو رزق روزی دلوا سکے۔ اس لیے ہر قوم نے اپنی پولیٹیکل پارٹی بنائی۔ ہر قوم نے اپنی زبان کی بنیاد پہ، اپنی ٹریڈیشن کی بنیاد پہ اپنی پولیٹیکل پارٹی بنائی۔ ان پولیٹیکل پارٹی اپنے ہی لوگوں کو حق دلوایا کرتی تھی، جیسے کہ پیپلز پارٹی میں کافی زیادہ سندھی اکثریت تھی، اسی طرح MQM یعنی مہاجر قومی موومنٹ کے اندر مہاجر اکثریت تھی، اسی طرح بلوچستان عوامی پارٹی میں زیادہ تر بلوچی جو تھے وہ نمائندگان تھے۔ اس قوم میں ایک نیشنل پارٹی کا وجود جیسے ختم سا ہو گیا تھا۔ ہر پولیٹیکل پارٹی ایک زبان، ایک قوم کو ریپرزینٹ کر رہی تھی، اور اس کی وجہ سے وہ دوسری قوم کے لوگوں کے ساتھ زیادتی کر رہی تھی، چاہے گورنمنٹ ادارے ہوں یا صنعتی ادارے ہوں۔ جہاں پہ جو اپنی قوم کے بندے کو دیکھتا وہ اس کو سپورٹ کرتا۔ جابز میں اور ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس کے اندر بھی قوم پرستی کی بنیاد پہ لوگوں کو حق دیا جاتا، ان کو سیٹس دی جاتی، جس کی وجہ سے کشیدگی بڑھتی گئی اور شہر کے حالات خراب ہوتے گئے۔ 1970 سے صنعتوں میں کام ملنا بہت مشکل ہو گیا تھا اور لیبر بہت آسانی سے اویلیبل تھی۔ جن کو کام مل بھی رہا تھا ان کو سیلریز بہت کم یا بہت دیر سے دی جا رہی تھی، اور کام ان کو وہی ملتا تھا۔ اگر مینیجر کوئی سندھی ہوتا تھا تو وہ سندھی کو پریفر کرتا تھا، کوئی مہاجر ہوتا تھا وہ مہاجر کو پریفر کرتا تھا۔ لیکن کیونکہ عوام بہت زیادہ تھی شہر میں اور روزگار کے مواقع بہت کم تھے، تو پولیٹیکل ٹینشنز بھی کافی بڑھنے لگی۔ ایوب خان کے دور میں انڈسٹریل کلاس کو کافی فائدہ دیا جاتا تھا اور لیبر کلاس کے ساتھ کافی زیادتیاں کی جاتی تھی، جس کی وجہ سے کچھ لیبر ایکٹیوسٹ اپنی زیادتیوں کے لیے آواز اٹھاتے تھے، لیکن ان کے خلاف بھی ملٹری ٹرائلز چلا دیے جاتے تھے، جس کی وجہ سے لوگوں میں کافی غم و غصہ پایا جاتا تھا۔ 1965 سے 1968 کے درمیان یہ غصہ کافی تیش پکڑ گیا، اور جس کی بنا پہ یحییٰ خان نے ٹیک اوور کر لیا اور ایوب خان کو ہٹا دیا، کیونکہ بے روزگاری بڑھ گئی تھی۔ جگہ جگہ صنعتوں کے باہر لیبر پروٹیسٹ کرتے تھے اور انہوں نے کام کو جیسے بالکل روک دیا تھا، لیکن لیبروں کے ساتھ زیادتی جاری تھی۔ ہونا کیا تھا، یحییٰ خان ایوب خان کی جگہ آ گئے، نام بدلا لیکن حالات ویسی رہے۔ حاجیوں نے وہی روایت جاری رکھی جو وہ آج تک کرتے آئے۔ حاجیوں کی روایت کے مطابق یحییٰ خان کے دور میں بھی صرف 2 سالوں کے اندر تقریباً 45,000 لیبر ورکروں نے اپنی روزی سے ہاتھ دھوئے۔ اس شہر کی داستان اس پارٹی کی کہانی سنے بنا نامکمل ہے، اور اس پارٹی کی داستان سن کے ایسا لگتا ہے جیسے MQM اور PTI میں اس وقت ایک چیز کامن تھی، اور وہ تھی ان کے خلاف سازش۔ اس پولیٹیکل پارٹی نے اپنی پاور شو کا مظاہرہ 18 اگست 1986 میں نشر پارک میں ایک جلسے میں کیا، اور 1987 میں MQM نے کراچی اور حیدرآباد میں لوکل باڈیز الیکشن جیت لیا۔ MQM کراچی کی سب سے بڑی پارٹی بن چکی تھی۔ 1988 میں PPP نے جنرل الیکشن میں سب سے زیادہ سیٹس حاصل کی اور MQM کے ساتھ سندھ میں کولیشن گورنمنٹ بنا لی۔ دونوں پارٹیز کے درمیان کراچی ایکارڈ کے نام سے 59 پوائنٹ معاہدے پہ دستخط ہوئے۔ 1990 میں MQM نے IJI کے ساتھ مل کر سندھ میں الیکشن لڑے اور ملک میں تیسری بڑی پارٹی بن کر ابھری۔ اس دوران MQM کے لیڈرز میں آپسی اختلافات بڑھ چکے تھے۔
اور ایم کیو ایم کے مختلف لیڈرز نے دوسری پارٹیز بنا لی تھیں، جن میں سے ایم کیو ایم حقیقی کافی نمایاں رہی، جو آفاق احمد اور عامر خان نے مل کر بنائی تھی۔ اور مانا جاتا ہے کہ یہ پارٹی اس وقت کی گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ یعنی آئی ایس آئی نے ایم کیو ایم کو کمزور کرنے کے لیے یہ پارٹی بنائی تھی، اور ہر آنے والی گورنمنٹ اور ملٹری کی سپورٹ اس پارٹی کو حاصل تھی۔ ایک ریکارڈ کے مطابق کہا جاتا ہے کہ اس لڑائی میں 5000 سے زیادہ لوگوں نے اپنی جانیں گنوائیں۔ وفاقی حکومت کراچی میں اپنا پورا کنٹرول چاہتی تھی اور اپنے سیاسی مفاد کے لیے کبھی وہ ایم کیو ایم کا ساتھ دیتی تھی اور کبھی بھرپور مخالفت کرتی تھی۔ 1991 میں آئیڈیولوجیکل ڈفرینس کو بیس بناتے ہوئے نواز شریف نے ایم کیو ایم کو زیر کر دیا۔ مارچ 1984 میں ایم کیو ایم کی تشکیلی سال کے دوران کراچی میں نسلی فسادات ہوئے۔ ان فسادات کے دوران متحدہ کے قائد کی نیک نامی اور بدنامی دونوں میں اضافہ ہوا۔ 1992 سے 1994 تک ایم کیو ایم کو ٹارگٹ کرتے ہوئے آرمی نے آپریشن کلین اپ لانچ کیا۔ یہ پیریڈ کراچی کی تاریخ کا بلڈیسٹ یعنی خونی ترین پیریڈ مانا جاتا ہے، جس میں ہزاروں کی تعداد میں ایم کیو ایم کے ورکرز اور سپورٹرز کو یا تو اٹھا لیا گیا یا مار دیا گیا۔ 30 سے 32 سال کا عرصہ گزرنے کے باوجود آج بھی ان لاپتہ لوگوں کی فیملیز ان لوگوں کے واپسی آنے کی منتظر ہیں۔ کراچی میں وائلنس 1980 میں شروع ہوا اور 1992 میں کراچی کو صاف کرنے کا عزم کیا گیا۔ اس آپریشن میں 72 بگ فشز کو یا تو اٹھانے یا مار دینے کا پلان بنایا گیا۔ 21 دسمبر 1991 میں ایم کیو ایم کے لیڈر پہ جانی حملہ ہوا، جس کے بعد وہ آپریشن سے 1 مہینے پہلے ہی لنڈن چلے گئے اور وہاں جا کے انہوں نے پولیٹیکل اسائلم لے لیا۔ 1992 میں الطاف حسین کے خلاف اریسٹ وارنٹ ایشو کیا گیا، جس کے بعد انہوں نے پارٹی کی قیادت کو لنڈن سے سنبھالا، لیکن کراچی آپریشن ایز پر پلان جاری رکھا گیا اور ایم کیو ایم کو ایسا لگتا تھا کہ یہ آپریشن کراچی کی بقا کے لیے نہیں بلکہ ان کو صاف کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے، اور اس کی وجہ سے انہوں نے شہر میں جگہ جگہ پروٹیسٹ کیے اور اسٹرائکس کر دی۔ ان کے اس قدم نے شہر کے لا اینڈ آرڈر کو کافی زیادہ ڈسٹرب کر دیا۔ 1993 جنرل الیکشنز کا ایم کیو ایم نے بائیکاٹ کیا، لیکن پروونشل الیکشنز میں انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا اور ان کو اس میں 27 سیٹس حاصل ہوئی۔ اس کے اگینسٹ پاکستان پیپلز پارٹی نے 56 سیٹس حاصل کریں اور انہوں نے فیڈرل اور پروونشل دونوں جگہ گورنمنٹ بنائی۔ اس الیکشن میں ایم کیو ایم حقیقی کو ایک بھی سیٹ نہیں ملی، اور اسی وجہ سے 1993-94 میں پولیٹیکل ٹینشنز اور کلیشز بڑھ گئے۔ 94 کے پولیٹیکل کلیشز میں ایم کیو ایم فیکشنز، سندھ نیشنلسٹ گروپ کے کافی لوگوں کو قتل کر دیا گیا۔ جولائی 1995 تک کراچی میں 1800 سے زیادہ لوگوں کو قتل کر دیا گیا تھا۔ ان سب میں ایم کیو ایم کو کراچی کا امن برباد کرنے کا ذمہ دار سمجھا جاتا تھا، جس میں اپنا ملیٹنٹ گروپ بنانے، پولیٹیکل کلنگز کروانے، لوگوں کو ٹارچر کرنے جیسے سنگین الزامات ایم کیو ایم پہ لگائے جاتے تھے۔ ایم کیو ایم پر اینٹی پاکستان سازشیں کرنے کا الزام بھی لگایا گیا اور یہ بات پھیلائی گئی کہ ایم کیو ایم کوئی جنا پور کانسپریسی پلان کر رہی ہے، لیکن بعد میں آرمی آفیسرز جیسے بریگیڈیئر ریٹائرڈ امتیاز اور جنرل ریٹائرڈ نصیر اختر نے یہ قبول کیا کہ یہ سب آپریشن کلین اپ شروع کرنے کے لیے ایک بہانہ تھا۔ اسی کے ساتھ کراچی کی سیاست کا ایک سیاہ دور ختم ہوا، لیکن اس نے شہر کو کئی حصوں میں توڑ دیا۔ اسی چیز نے شہر کی ترقی کو روک دیا۔ اس شہر میں سیاست تو آج بھی ہو رہی ہے، لیکن سیاست کے نام پہ ہونے والی قتل و غارت کی کھینچا اب تھوڑی کم ہے۔ لیکن آج اس شہر کو بڑے بڑے مافیاز نے گھیر لیا ہے، جیسے کہ بجلی مافیا، ٹینکر مافیا، ویسٹ مینجمنٹ مافیا، اور ڈکیتی اور چوری تو ہر جگہ ہی عام ہے۔